بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ساجد سبزواری ٹاپ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے، لیکن پاکستانی عوام جو ہے ان مسائل سے بڑی تنگ ہے. پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. ناظرین، پی ٹی ایم کافی زیادہ جو شروع میں متحرک نظر آئی، ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی. 31 جنوری تک ان کی ڈیڈ لائن تھی حکومت گرانے کی، وزیر اعظم کے استعفے کی. کچھ بھی نہیں ہو سکا. پی ڈی ایم کا اپنا ہی شیرازہ ہمیں بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے عاصم امین صاحب پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ کیا ہے یا نہیں کیا؟ سب سے پہلے تو یہ ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب، پاکستان پیپل پارٹی ایک بہت سمجھدار جماعت ہے اور اس کے جو لیڈر ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان جیسا میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں کوئی لیڈر ہے ہی نہیں. ہاتھ ہمیشہ وہ کرتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ سیاست اپنے مفادات کے لیے کی ہے، جو ان کے حق میں جو چیز بہتر ہوتی ہے اس کے لیے کی ہے. دوسری بات اب رہی جو پی ڈی ایم، دیکھیں ان کی 31 جنوری لاسٹ ڈیٹ تھی کہ اگر عمران خان صاحب نے استعفیٰ نہ دیا تو ہم استعفے دیں گے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے، ہم جلسے کریں گے، ہم جلوس کریں گے. تو وہ بہت کچھ انہوں نے کیا، ہوا نتیجہ زیرو، کچھ بھی نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 31 تاریخ گزر چکی ہے. اب ان کا اگلا لاء عمل کیا ہوگا؟ کیا یہ استعفوں کی طرف جاتے ہیں؟ نہیں جاتے. یہ روڈوں پر آتے ہیں؟ نہیں آتے. اب وہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں. اب سب سے مین چیز آ گئی ہے سینٹ الیکشن. ابھی تو وہ سارے استعفوں کی بات ہی ختم ہو گئی. ہاں، اب وہ ساری پچھلی جو گفتگو تھی، ساری جو ان کا پلان تھے، وہ سارے ادھورے کے ادھورے. سینٹ الیکشن پہ بھی سوالیہ نشان تھا، لیکن وہ ساری جماعتیں تیاری کر رہی ہیں سینٹ الیکشن. انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا. انہوں نے اپنا سینٹ پہ ہی زور لگانا ہے، حالانکہ کیونکہ میجورٹی ان کی ہے. مجھے ایک لفظ میں، ایک جملے میں جواب دے دیجیے گا، کیا یہ مشترکہ سینٹ الیکشن لڑا جائے گا جس کی بات گشت سنی جا رہی ہے؟ مشترکہ ہی میرے خیال سے یہ مشترکہ. انہوں نے 2-3 نام بھی دے دیے ہیں، جس میں آغا صاحب کا بھی نام ہے اور ایک نام ہے ابھی وہ سامنے نہیں آیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مشترکہ الیکشن لڑیں گے. ہاشمی صاحب، آپ بتائیے گا، پی ڈی ایم کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. مولانا فضل الرحمان نے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ دھمکی بھی دے دی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی صدارت سے جو ہے مستعفی ہو جائیں گے، جس طرح سے پاکستان پیپل پارٹی نے کیا. ابھی بختیار بھٹو کی شادی ہوئی، وہاں نہ مریم کو بلایا گیا، نہ مولانا فضل الرحمان کو بلایا گیا. یوں کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کو بھی نہیں بلایا گیا اور پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان کو بھی نہیں بلایا گیا. کیا اس شادی نہ بلانے سے، دعوت نامے کے اوپر نہ بلانے کے تانے بانے مل رہے ہیں کہ پی ڈی ایم سے رستے پیپل پارٹی کے جدا ہو گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سبزواری صاحب، آپ نے جو کویسچن کیا ہے. میرے خیال میں یہ بڑی ایک عجیب سا سوال بھی ہے اور لوگوں کے انٹرسٹ، دلچسپی کا بھی بڑا اثر رکھتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ شادی چونکہ ان کی ایک پرسنل معاملہ تھا، اس میں کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا وہ تو پیپلز پارٹی کا پرسنل معاملہ مجھے بھی یاد ہے، لیکن 1000 گیسٹ آیا، 3 روز سے تقریبات جاری ہیں. یا تو یہ خفیہ شادی ہوتی، 50 بندے بلا کے خاموشی سے ہو گئی ہے، تو 1000 بندہ جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا، کون آیا کون گیا، یہ میرا یا آپ کا سروکار نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم سمیت ہمارے ملک کی جتنی سیاست ہے، تالے زماؤں کی سیاست ہے، ابن الوقت قسم کے لوگوں کی سیاست ہے، لوگوں کے مفادات کی سیاست نہیں ہے. جب تک ایسی سیاست ہوتی رہے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ فروٹفل جو کام ہے وہ نہیں ہو سکتے. اس لیے پی ڈی ایم بنے یا ڈیموکریٹک اور الائنس بنے یا حکومت کے لیے الائنس بنے، یہ ایک دوسرے کو بلیک میلنگ کی سیاست کرتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے سیاست کرتے ہیں. ہر بندے کا مقصد یہی تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں. یہاں پہ مریم کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وزیر اعظم بنوں، بلاول کا معاملہ بھی یہی کہ میں وزیر اعظم بنوں. فضل الرحمان صاحب کا معاملہ ہے، تو کیا پی ٹی آئی کا یہ معاملہ نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر ہے، ساری جماعتوں کا ساری جماعتوں کا لب لباب تو یہی ہوتا نا، ٹو گین دی پاور. تو جب تک ان کی سمت درست نہیں ہوگی، ایک معاملہ نہیں ہوگا، تو اسی وجہ سے یہ شرازہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بکھر رہا ہے، یہ شرازہ اسی وجہ سے. عاصم صاحب سے میں جواب لیتا ہوں. پی ڈی ایم کہتی ہے مہنگائی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں حکومت چلی جائے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں حکومت نہیں آنا ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ حکومت گرے، وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر ریزائن کرے. نہیں یہ ایجنڈا نہیں ہے ان کا. پیچھے نہیں، انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم حکومت گرانا نہیں چاہتے. سر وہ تو یہی چاہتے ہیں، لیکن ان کی چونکہ گرا نہیں پائیں گے نا، اس لیے وہ کہتے ہیں گرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ان کے پاس سخت نہیں ہے. جو بیس ہے وہ ہے ڈیل کی.
وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ جو ان کا سارا معاملات جو نیب میں پڑے ہیں اب ایک جماعت کا نہیں ہے، تینوں جماعتیں جتنی بھی ہیں، مولانا صاحب، نون لیگ، پیپل پارٹی، تینوں کا اچھا چٹا جو ہے نا وہ کھل چکا ہے اور ساری فیلیں بنی ہوئی ہیں، وزیر اعظم صاحب کے پاس چلی گئی ہوئی ہیں، ڈسکس ہو گئی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا جو آپ میں آپ کی بات مان لیں تو نکلا کیا ہے ان فائلوں سے؟ نکلے گا کیا نکلے؟ براڈ شیٹ کا لیبل جو ہے حکومت کے اوپر داغ لگ گیا ہے، بلینز روپے آپ نے پے کر دیے ہیں، ٹگے کی ریکوری نہیں ہے. آپ کہتے ہیں پھر اور لسٹیں بن گئی ہیں، اگلے 2.5 سال پھر ایک اور لالی پاپ کی طرف لگا رہے ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا، جو ریکوری ہونی چاہیے تھی اس مطابق کچھ بھی نہیں ہوئی. آپ نے $65 ملین جو ہے ان کو سر یہ کھیل ہے، یہ کھیل کھیلنے کے لیے کھیل کھیل رہے ہیں. کہاں سے نکالنا ہے، کس سے نکالنا ہے، یہ ساری تو چور ہیں. دیکھیں آپ پی ٹی آئی کو بھی چور کہہ رہے ہیں. وہ ان سے بھی بڑے چور ہیں. وہ کون سے؟ وہی لوگ کل پیپلز پارٹی میں تھے. وہی ہاشمی صاحب نے کہا پی ٹی آئی بھی چور ہے. آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں؟ دیکھیں بات ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسی جو آفیشیل رکھی جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمیں ماضی میں بہت ساری ایسی خبریں ملی ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں تو وہ ایک ڈیل کے طریقے سے گئے ہیں اور انہوں نے پیمنٹ بھی دی ہے. شہباز شریف کو جو ریلیف مل رہا تھا وہ بھی پیمنٹ دی. ہاشمی صاحب وہ پیمنٹ آپ نے تو نہیں دی. یہ جو عاصم صاحب میں تو یہ عاصم صاحب جس پیمنٹ کی ذکر کر رہے ہیں وہ آپ نے کی جیب میں تو نہیں آئی، خزانے میں تو نہیں آئی وہ. سر میں میری اگر آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میرے سے جواب تو لینا. جی آپ سے جواب. میں تو وزیر اعظم صاحب سے بھی چونکہ وہ آج کل سوالات سن رہے ہیں تو میں بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا. آپ کریں ہمارے توسط سے کہ جناب لاہور 24 نیوز کے توسط سے ہاشمی صاحب لاہور 24 نیوز کے توسط سے ہاشمی صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر سے. میں وزیر اعظم صاحب سے یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ میں اس جگہ پہ جہاں پہ بیٹھا ہوں، وزیر اعظم صاحب آج کل بڑا اچھا ایک مشن لے کے چل رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے والا. تو میں بھی بیوقوف بن کے یہ کہتا ہوں کہ 22 سال میں نے صحافت میں گزارے ہیں، نہ کبھی سوال گئے نہ بھی کبھی ان پہ عمل ہوا. آج میری بڑی چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری داڑھی سفید ہو گیا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس گھر نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب مہربانی کر کے کسی کی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے، میرے پہ کرم کرتے ہیں. میں ایک اکیلا آدمی آپ سے مانگ رہا ہوں، دیکھتے ہیں آپ کس جگہ پہ اور کہاں پہ میری سنوائی کرتے ہیں. کیا رہے ہیں ہاشمی صاحب؟ شادی یا گھر؟ شادی بھی اور گھر بھی وزیر اعظم صاحب کے پاس. اب شادی تو آپ کو پرسنل معاملہ ہے. شادی دے دیں گے، میں شادی کر لوں گا. گھر دے دیں، شادی کر لوں گا. ٹھیک ہے، نوکری دے دیں یا گھر دے دیں، گھر دے دیں، وسائل دے دیں. وسائل دے دیں. ہم تو پس گئے ہیں، یہ میں پس گیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میرا اب آپ سے ہاشمی صاحب میرا ایک سوال. ہر بندے کو رزق چاہیے. ٹاک شو چونکہ ایک اور سمت میں چلا گیا. ہاشمی صاحب 22 سال صحافت میں گزار دیے، آپ نے گھر نہیں بنایا، شادی نہیں کی، صحافت نہیں چھوڑی، آپ نے شعبہ ہی بدل کے دیکھ لیتے، ڈسپرین نہیں کھا کے اندر دیکھ لیتے کہ بخار. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری طرح میں تو اپنا سوال آپ کو سنا رہا ہوں نا، اپنی رودات سنا رہا ہوں. لیکن اگر پوری قوم کا جا کر دیکھیں گے تو میرے خیال ہے کہ پوری قوم کا جنازہ نکلنے والا ہے. روزگار کسی کے پاس نہیں ہے، وسائل کسی کے پاس نہیں ہے. میرا خیال ہے لوگ اپنے گردے اپنے بچے بیچنے کے لیے سڑکوں پہ آ گئے ہیں. میرے سوال کی طرف اتنی توجہ نہ دے، لوگوں کے مسائل کی طرف بھی تو علامتی سوال. ٹھیک ہے. ہاشمی صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ 5% ایسے ہاشمی صاحب جیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی فائدہ نہیں لیا. 95% صحافیوں نے فائدہ ہی فائدہ لیا ہے. انہوں نے گھر بھی لیے، انہوں نے فلیٹ بھی لیے، انہوں نے پیسہ بھی لیا، انہوں نے سارا کچھ لیا ہے. تو پھر کمی کس میں ہوئی؟ ہاشمی 95% صحافیوں نے پتہ نہیں کہاں فائدہ لیا ہے. میں آپ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں. آج کے اس پروگرام کا پارٹ 2 کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے. ساجد سبزواری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.